الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور پچھلے جمعے اس پہ بات ہو چکی ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں پہلے 10 دنوں میں تمام عبادات جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز بھی عید الاضحیٰ کی شکل میں، نماز عید الاضحیٰ کی شکل میں، روزہ بھی 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کے روزہ کی شکل میں، اور زکوٰۃ کی جگہ پہ قربانی ہوتی ہے، اور حج بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، انہی 5 دنوں میں اس مہینے کے۔ اگر اس مہینے کے فضائل سنائے جائیں، قربانی کے فضائل، تو اصل جو مقصد ہے ہمارا مسائل کا وہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت میں ایک تو توحید کا مظہر ہے کہ میری نماز بھی صرف اللہ کے لیے ہے، میں کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ تو روزہ کس لیے رکھتے ہیں، حج کس لیے کرتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں۔ نماز تمام عبادات کی بنیاد ہو گئی، تو صرف نماز کا ذکر ہوا۔ ان صلاتی بے شک میری نماز، وہ نسکی اور میری قربانی، میں جو قربانی کرتا ہوں، میں جو ذبح کرتا ہوں جانور کو، اور میری زندگی، میری موت، میری زندگی کا ہر عمل للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسرا اس آیت میں قربانی کا ذکر آیا ہے۔ نسک قربانی کو کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما ھذہ الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، اضحیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے سنت ابیکم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ واجب ہوا۔ تو قربانی کا حکم وجوب کا ہے، قربانی کرنا واجب ہے صاحب نصاب پر۔ لہٰذا قربانی کے فضائل کی طرف نہیں جاتے، ہر مسلمان جانتا ہے قربانی کی کتنی فضیلت ہے، لیکن اس سے زیادہ مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارا آج کا عنوان قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ اب ایک جمعے میں قربانی کے تمام مسائل کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں، کیونکہ جمعے کا بیان مختصر ہوتا ہے، 25 منٹ کا ہوتا ہے، اور جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے، کن جانوروں کی قربانی واجب ہے، اور شرکت کے مسائل الگ ہیں، قربانی کے گوشت کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل۔ لیکن ہم ان میں بھی ضروری مسائل اور بہت زیادہ پوچھے جانے والے مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قربانی کے ضروری مسائل کے حوالے سے رسالہ جو ہر سال چھپتا ہے، قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور مقیم بھی ہو، اور صاحب نصاب بھی ہو۔
مسلمان کہا کسی کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل کہا پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ کہا نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم کہا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اور صاحب نصاب کہا غیر صاحب نصاب، غریب ہو مسکین ہو صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تمام جمع پونجی، پیسے، مال تجارت کسی سے لینے ہیں وہ سارے پیسے اکٹھے کیے جائیں، اور جو پیسے آپ نے کسی کے دینے ہیں، جو قرض دینا ہے، ان کو نکال کے بقایا آپ کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جائے تو قربانی بھی واجب ہے، اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ میں نے ہفتہ پہلے یا 5 دن پہلے ریٹ پتہ کیا چاندی کا، تو چاندی کے اس ریٹ کے حساب سے اس سال 2026 میں چاندی کی قیمت کے لحاظ سے 4,70,000 روپے سے بندہ صاحب نصاب بنتا ہے۔ اب مسئلہ آسان ہو گیا، جس بندے کے پاس قرض وغیرہ سارا کچھ نکال کے 4,70,000 روپے اس کے پاس بچتے ہیں، یا اس کے جیب میں ہیں، بینک میں ہیں، تجارت کے مال کی شکل میں ہیں، یا کسی سے لینے ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا۔ اور قربانی کے لیے اس نصاب پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ پہ سال کا گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے مال پہ۔ اور بالغ اولاد، بیوی اگر خود صاحب نصاب ہوں تو خود ان پر قربانی واجب ہے۔ بعض جگہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے، سننے کو ملا ہے کہ گھر میں صرف ایک فرد قربانی کرتا ہے، اس سال میں نے کیا، اگلے سال کسی دوسرے کا رکھ دیا، اگلے تیسرے سال کسی تیسرے کا۔ قربانی جس پر واجب ہے تو ہر سال وہ اپنی قربانی کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں مثال، تو باپ پر قربانی واجب ہے، اس نے سارا مال اکٹھے جو جمع کیا اس کو حساب لگایا تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کا بیٹا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، پیسہ کی لین دین میں وہ خود مختار ہے، اور جب سارے پیسے اکٹھے کیے گئے تو باپ بھی صاحب نصاب بن رہا ہے، 52.5 تولے چاندی ان کے حصے میں بھی آ رہا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت بیٹے کے حصے میں بھی آ رہی ہے، تو اس بیٹے پر بھی قربانی واجب ہے۔ صرف باپ کی قربانی سے بیٹے کی قربانی جو ہے نا وہ اس سے زائل نہیں ہوتی، بیٹا بھی قربانی کرے گا۔ اب 3 بیٹے تھے، اب جب سارا حساب لگایا اور باپ بھی صاحب نصاب بن رہا ہے، 2 بیٹے بھی صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو تینوں پر اس گھر میں قربانی واجب ہے الگ الگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی والدہ ہے میری، میرے اوپر قربانی واجب ہے، تو کیا میں اپنی کروں یا والدہ کی کروں؟ اگر بیٹے پر اپنی قربانی واجب ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گا۔ والدہ کے پاس جو سونا چاندی زیورات یا پیسے ہیں وہ خود حساب لگائیں گے، اگر اس پر قربانی واجب ہے تو وہ الگ قربانی کرے گی۔ بیٹے کی قربانی ماں کی اگر کر دے تو بیٹے کا واجب اسے ادا نہیں ہوگا، وہ اپنی قربانی خود کرے گا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مسافر اسے کہتے ہیں عید کے دن سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر اور عید کے تیسرے دن مغرب تک وہ سفر میں ہے، گھر نہیں پہنچا، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، اور اگر عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے گھر پہنچ گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر کوئی شخص اپنے فوت شدہ والدین، عزیز و اقارب یا کسی کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے، نفلی قربانی کا ثواب ان کو ملے گا۔ زندوں کے لیے بھی نفلی قربانی کر سکتے ہیں، ایک بندہ غریب ہے، مسکین ہے، قربانی نہیں کر سکتا، دوسرا بندہ اس کے لیے قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نفلی قربانی ہوگی۔ اگر غریب نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ امیر ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے ایک جانور خریدا اور جانور خریدنے کے بعد اس کی نیت ہوئی کہ میں کوئی اور جانور لے لوں،
تو وہ چینج کر سکتا ہے قربانی سے پہلے۔ لیکن ایک غریب ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور لے لیا تو وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ نفلی قربانی کرنا چاہتے تو نفلی قربانی کی نیت سے اس نے اپنے اوپر واجب کر دی، تو اس پر اسی کی قربانی لازمی ہے۔ میں مختصراً ضروری مسائل بیان کر رہا ہوں۔ کن جانوروں کی قربانی درست ہے؟ قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، کٹا، دمبا، چھترا، بکرا، بکری، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال پورے ہونا ضروری ہے، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، کٹا، اس کا 2 سال پورے ہونا ضروری ہے، اور بکرا بکری 1 سال کی ہونا ضروری ہے، اور دمبا بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر 1 سال سے کم ہے لیکن 6 ماہ پورے ہیں، 6 ماہ سے بڑا ہے، اگر سال والوں کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے تو پتہ نہیں چلتا، اتنا موٹا تازہ ہے، تو صرف دمبے میں اس صورت میں قربانی ہو سکتی ہے۔ باقی کوئی جانور اپنی عمر سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، یعنی وہ قربانی اس سے واجب ادا نہیں ہوتا۔ کسی جانور پر کھال جلنے کی وجہ سے بال نہ اگتے ہوں، کھال جل گئی آگ سے، بال نہ اگتے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور پہلے ٹھیک تھا لیکن ذبح کے وقت گرانے یا اچھلنے سے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اب اس عیب کا اعتبار نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر کوئی بندہ جانور لے اور اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو اور چلنے میں وہ ٹانگ کو نہ لگا سکتا ہو زمین پہ اور اس پر زور نہ ڈال سکتا ہو جانور، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ یا خریدنے کے بعد اور عید سے پہلے وہ چرانے کے لیے یا گھر میں اچھل کود پہ وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن عید کے وقت یہ ذرا سہولت شریعت نے دی ہے کہ عید کے دن جانور اچھلے کودے، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ نکل گئی، کوئی بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اب اس عیب کا اعتبار نہیں، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ اس کا سینگ جڑ سے نہ اکھڑا ہو اور اس کا اثر دماغ تک نہ پہنچا ہو، اور اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تب بھی قربانی جائز ہے۔ سینگ جو ہوتا ہے نا، ایک اس کا اوپر کا خول ہوتا ہے، ایک اس کی بیس ہوتی ہے جو نیچے دماغ اور کھوپڑی کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جو اوپر کا خول ہے وہ پورا بھی گر جائے تب بھی قربانی جائز ہے، لیکن اگر وہ اتنا ٹوٹ جائے کہ وہ جو دماغ کے اندر ہے یہ حصہ وہ بھی ٹوٹ جائے، اثر دماغ تک پہنچے، تب اس کی قربانی جائز نہیں، اب یہ عیب ہے۔ اور اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے کسی جانور کے تب بھی جائز ہے۔ جس جانور کے جسم پر زمین جوتنے یا مارنے کی وجہ سے زخم یا نشان پڑ جائیں یا اس کی ران لوہے سے داغ دی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ کل ایک بندے نے فون کیا کہ یار جانور خریدنے گئے تھے لیکن انہوں نے وہ کان میں سوراخ کر کے نا وہ کارڈ وغیرہ کوئی ڈالا ہوا تھا نشانی کے لیے، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس سے قربانی ہو جاتی ہے۔ رسولی والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے جسم میں رسولی ہو، بعض دفعہ گائے بیل وغیرہ کے جسم میں پیٹ کے قریب رسولی ہوتی ہے، بڑا موٹا دانہ سا نکلا ہوتا ہے جلد کے اندر، تو اس کی قربانی جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے، بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکروں کی قربانی کی تھی وہ خصی بکرے تھے۔ ایک خصیے والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، جس کے 2 خصیے نہ ہوں، ایک خصیہ ہو، فوتا ایک ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو، اگر وہ چارہ کھا سکتا ہو، چونکہ جانور جو ہے وہ زبان سے چارہ اپنے منہ کی طرف کھینچتا ہے، اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو پھر جائز ہے، اگر چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اگر اس نے قربانی کے لیے عیب دار جانور خرید لیا تو اس کے لیے اسی کی قربانی جائز ہے۔
اب جو قربانی کی جانور کے اندر عیوب ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوئی عیب دار جانور خرید لیا، غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس نے عیب دار جانور خرید لیا تو اس کے لیے اس کی قربانی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ موٹا اور فربا جانور کی قربانی مستحب ہے، لہٰذا ایک شخص کے لیے 2 کمزور بکروں سے ایک موٹے تازے بکری کی قربانی بہتر ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو 60,000 کے 2 چھوٹے چھوٹے بکرے مل رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ 60,000 کا ایک بڑا بکرا لے لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مادہ جانور کی قربانی نر جانور سے افضل ہے جب دونوں قیمت میں برابر ہوں۔ ایک بکرا ہے، ایک بکری ہے، دونوں کی قیمت 50-50 ہزار ہے، تو شرعاً بہتر مادہ جانور جو بکری ہے وہ بہتر ہے اگر قیمت میں برابر ہو، اور اگر بکرے کی قیمت زیادہ ہے تو وہ زیادہ قیمت والے بہتر ہے۔ بانج جانور کی قربانی جائز ہے، جو بانج پن کا مریض ہو یا شکار ہو جانور، اس کے بچے نہ جنتے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خنثی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، خنثی ہجڑا کہہ سکتے ہیں، جس میں نر اور مادہ دونوں کے علامات موجود ہوں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور اتنا کمزور ہو چکا ہو جو ذبح کرنے کی جگہ تک خود نہ جا سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جو جانور لنگڑا ہو اور صرف 3 پاؤں پر چلتا ہو اور چلتے ہوئے وہ چوتھے پاؤں کو زمین پر رکھتا تو ہو لیکن اس پر زور نہ ڈال سکتا اور ٹیک نہ لگاتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر لگڑا کر چلتا ہے لیکن چلتے میں وہ چوتھے پاؤں پہ زور بھی لگاتا ہے، یعنی اس کو ٹیک اس پہ لگاتا ہے، تب اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ میں جانور کے پیٹ میں بچے ہیں، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر بچہ پیدا ہونے کی مدت بہت قریب ہو تو اس کا ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جس جانور کا بچے پیدا ہونے کی عمر قریب ہو تو اس جانور کا ذبح کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر ذبح کر لیا تو قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہیں اس کی قربانی درست نہیں، لیکن اگر آدھے سے زائد دانت موجود ہوں تو جائز ہے۔ جس جانور کے کان پیدائشی نہیں ہیں اس جانور کی قربانی درست نہیں، لیکن کان تو ہیں مگر بہت چھوٹے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ اگر پیدائشی نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، کان اگر پیدائشی نہیں ہے تو قربانی اس کی جائز نہیں۔ اگر بھیڑ، بکری یا دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ آتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، چونکہ ان کی 2 تھنیں ہوتی ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبی ہے، تو دونوں میں سے ایک تھن سے دودھ نہ آتا ہو، بند ہو، بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھینس، گائے اور اونٹنی کے 2 تھنوں سے اگر دودھ نہ آتا ہو تب قربانی جائز نہیں، کیونکہ 4 تھن ہوتے ہیں، اگر چاروں میں سے ایک تھن سے دودھ نہ آتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ عموماً ہمارے ہاں بلکہ جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ شرکت کی طرف زیادہ جاتے ہیں، علیحدہ جانور خریدنا اور علیحدہ بکرے یا چھوٹا جانور خریدنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو شرکت کے مسائل کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ بڑے جانور مثلاً اونٹ، گائے، بھینس، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہر سال لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے گائے تو خرید لی لیکن 7 افراد پورے نہیں ہو رہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، 7 کا مطلب زیادہ سے زیادہ اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم سے کم ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، ایک بندہ بھی اپنی طرف سے پوری گائے کر سکتا ہے، اس کی ایک بڑی قربانی ہو گئی۔ ایک بندہ پورے بھینس، بیل، بھینسا، کٹا، کٹی، وہ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں۔ 7 حصے پورے کرنا ضروری نہیں ہے۔ 7 کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم سے کم 1 بھی ہو، 2 بھی ہو، 7 تک۔ شرکت کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے
کہ زیادہ سے زیادہ 7 آدمی پیسے اکٹھے کر کے جانور خرید لیں. یعنی بہتر طریقہ یہ ہے 7 آدمی پہلے برابر. یہ شرکت کے مسئلے میں یہ ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کسی نے 50,000 دیے, کسی نے 20 دیے ہیں, کسی کی نہیں ہوگی. سب کے برابر پیسے ہونا ضروری ہے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیسے اکٹھے کر لیے جائیں. مثال کے طور پہ 30,000 روپے 7 آدمیوں نے اکٹھے کر لیے, 2,10,000 ہو گئے. اب جا کے جانور خریدنے کے لیے نکلیں. اگر اتنے کا جانور آ گیا تو ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ کم کا آ گیا تو جانور لا کر اضافی پیسے یا کہ اس کو چارے وغیرہ میں لگا دیں, اس کے کھانے پینے میں, اور جو بچ جائے وہ برابر واپس تقسیم کر لیں. تو شرکت کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اگر ایسے کر لیں کہ پہلے جانور خرید لیں اس نیت سے کہ میں مزید 6 بندوں کو اس میں شریک کروں گا, تب بھی جائز ہے. اس کا ریٹ بتا دیں کہ اتنے پیسے حصہ ہیں, تب بھی جائز ہے. 7 آدمیوں میں سب کی نیت قربانی کی ہو. ان میں سے اگر کسی ایک کا ارادہ صرف گوشت کھانے یا اسے بیچنے کا ہو, قربانی کا ارادہ نہ ہو, تو کسی کی قربانی درست نہیں ہے. اس لیے شرکت سے پہلے تسلی کر لینی چاہیے کہ سب کی شرکاء کی نیت قربانی کی ہو. کسی نے کہا کہ جی میں نے قربانی کا حصہ تو وہاں بھی رکھا ہے, لیکن یہاں بھی میں ذرا گوشت اضافی آ جائے گا, میں یہاں بھی حصہ ڈال لیتا ہوں, تو کسی کی قربانی جائز نہیں. لہٰذا 7 آدمی تسلی کر لیں کہ, اور مدارس والے جو کرتے ہیں وہ تو انشاءاللہ تسلی کرتے ہوں گے, یا جو اداروں والے اجتماعی قربانی کرتے ہیں کہ بھائی وہ ذرا تھوڑا سا تسلی کے لیے ایک تو اسلام کا عقیدے کا بھی پوچھیں کہ بھائی سنی مسلمان ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی کالا کلوٹا ہمارے اس 7 آدمیوں میں شریک ہو جائے تو 7 آدمیوں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی, سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. 7 آدمیوں میں سے اگر کوئی آدمی ولیمہ مسنونہ کی نیت کرے یا عقیقہ کی نیت کرے تو قربانی جائز ہے. یعنی 7 آدمیوں میں سے 5-6 قربانی کی نیت کر رہے ہیں, ایک بندے نے کہا کہ میں ولیمے کی نیت سے حصہ ڈال رہا ہوں, تو جائز ہے سب کی قربانی. یا کسی بچے کے عقیقے کی نیت سے قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں, یعنی کہ میرا ایک حصہ میرا بھی ہے, 2 حصے میرے ہیں, میں نے عقیقہ کرنا ہے, تو قربانی جائز ہے. باقی سب کی قربانی ہو جائے گی, ان کا عقیقہ اور ولیمہ ہو جائے گا. بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں بشرطے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. وہ میں نے بتا دیا, جس کے پیسے کم ہیں اس کا حصہ کم ہے, حصہ کم ہو گیا تو کسی کی قربانی جائز نہیں. جب شرکاء 7 ہوں اور کسی نے زیادہ قیمت ادا کی تو یقیناً کم قیمت ادا کرنے والے کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا, تو اس صورت میں قربانی درست نہ ہوگی. وہی مسئلہ ہے. قربانی کا گوشت شرکاء میں اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں, بلکہ وزن کر کے برابر بانٹنا ضروری ہے. البتہ اگر بعض شرکاء کے حصے میں گوشت کے ساتھ سریپائے یا کھال بھی ہو تو ان کا گوشت اگر کم ہو تو درست ہے, اور جن کے حصے میں صرف گوشت ہی ہے تو ان کے درمیان وزن سے تقسیم کرنا ضروری ہے, اندازے سے نہیں کر سکتے. بڑا جانور ذبح کرتے وقت شرکاء کا نام لینا ضروری نہیں, البتہ ذبح کرنے والا ان سب کی طرف سے ذبح کی نیت کر لے. سب کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں, سب کا وہاں پہ نام لینا بھی ضروری نہیں, لیکن جو ذبح کر رہا ہے وہ صرف نیت کر لے کہ فلاں فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہے. قربانی کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحجہ یعنی عید کے 3رے دن تک رہتا ہے. البتہ اگر کوئی دیہات جہاں جمعہ و عیدین واجب نہ ہوں تو وہاں صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے. شہری علاقہ یا ایسی آبادی جہاں پہ جمعہ اور عیدین ہوتے ہوں وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی جائز ہو جاتی ہے, اور عید کے 3رے دن مغرب تک, اس سے پہلے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. لیکن اگر دیہات میں ہیں, ایسی جگہ جہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی, عیدین نہیں ہوتی, آبادی کم ہے, تو وہاں عید کے دن صبح صادق یعنی فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں.
اور یہ مسئلہ بھی کہ پورے شہر میں اگر کسی ایک مسجد میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی تو پورے شہر والوں کو قربانی کی اجازت ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جی میں اپنی نماز پڑھوں گا تو قربانی، جیسے یہاں رائے گڑھ میں مسجد ہے مرکز میں، تو وہاں جمعہ سے پہلے وہ ذبح شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید کے سے پہلے تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ الحمدللہ علماء ہیں، ان کو پتہ ہے، انہوں نے ٹائم دیکھا ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز عید ہو چکی ہے تو وہ یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ اس مسجد میں نماز عید نہ بھی ہوئی ہو۔ اگر کسی وجہ سے شہر میں نماز عید ادا نہ کی گئی تو وہاں زوال کے بعد ذبح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنا قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی نماز عید سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ وہ خود شہر میں موجود ہو۔ قربانی کے جانور کا اعتبار ہے، وہ جہاں پہ ہو اسی کا اعتبار ہوگا۔ قربانی کے لیے سب سے بہتر دن بقر عید کا پہلا دن ہے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ قربانی کا جانور دن کے وقت ذبح کرنا بہتر ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ذبح کرنا مکروہ ہے، یعنی مغرب کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک ذبح کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ اندھیرا ہوتا تھا، اور اندھیرے میں خدا نخواستہ کوئی عضو اچھا نہ کاٹا ہو، جانور کی جو ذبح کرنے کا پورا طریقہ ہے وہ صحیح ادا نہ ہو۔ آج کل روشنیاں ہیں تو رات کو بھی ذبح چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں ذبح کے، عموماً ہمارے یہاں پہ ذبح کے مسائل جو ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے بیان ہوتے ہیں، چونکہ وہ اسی وقت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں سے جا کے ذبح کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اسی وقت ذبح کے مسائل بیان کیے جائیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہوں اور اسی وقت جا کے اسی طریقے کے مطابق ذبح کرے۔ اللہ کریم عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔